دیکھیں لیسن نمبر، کچھ بچوں نے پہلے سے کر لی ہوں گے نوٹ، لیسن نمبر 11 ٹو آنورڈ میں یہ نا کر رہا ہوں، مارکنگ کروا رہا ہوں۔ لیسن نمبر 11 ٹو 15 آج ہماری مارکنگ ہوگی اردو کی۔ یہاں ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ میں مارک کروا رہا ہوں۔ پہلے سب سے پہلے یہاں سے یہ چیز کر لیں کہ ڈاکٹر اے کیو خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یوم تکبیر کابر کیوں منایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر اے کیو خان کے بارے میں تو یہ پورا جو لیسن ہے نا اس کو ایسے کے طور پہ ریڈی کر لینا بہتر ہے۔ ایسے کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں، ایسے کے طور پہ اس کو ریڈی کرنا ہے۔ ساتھ یوم تکبیر کابر کیوں منایا جاتا ہے؟ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ آگے اگلے پیج کے اوپر دیکھیں گے نا، پیج نمبر 74 کے اوپر اینڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے، چاغی کا پہاڑ 28 مئی 1998 یوم تکبیر اسے کہا جاتا ہے۔ اور وقت کیا تھا؟ 3:16 سپہر، جو دوپہر میں سپہر اسے کہتے ہیں نا پھر، تو وہ کیا ٹائم ہوا؟ 3:16۔ اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر آ جائیں، پیج نمبر 75 کے اوپر۔ یہ جو کوشچن آنسر ہے یہ ہم نے نہیں کرنے، پیج نمبر 75 کے اینڈ پر دیکھیں، بلکہ پہلے آ جاتے ہیں الفاظ کے جملے بنانا۔ اگر ان کے معنی آتے ہوں تو آگے جملے بنانا آسان ہے۔ میں اگر جملہ بول کے لکھواتا ہوں سیم ٹو سیم، پھر سارے بچے ایک جیسا کاپی کرتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شخصیات پرسنالٹیز کو کہتے ہیں، عظمت، عزت، بلندی، ہجرت کر جانا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے جی۔ کوشاں، کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ رنگ لانا، نتیجہ ثابت ہونا، جیسے میں کہتا ہوں میری محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اس کے بعد مقیم، ٹھہرے ہوئے، قیام کیا ہوا ہو کسی نے تو اسے مقیم کہتے ہیں ان کے۔ کٹھن، مشکل کام کو کہتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں درست جواب پر ٹک لگانا، جسے ایم سی کیوز ہم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا ہوئے بھوپال میں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے خاندان کو اردو ادب سے تھا گہرا شغف، آپ یورپ میں مقیم رہے لگ بھگ 15 سال۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مٹیریالوجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی بیلجیم سے۔ 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام بدل کر رکھ دیا گیا، ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے 11 مئی 1998 کو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اس کے رسپانس میں کیے نا، تو 28 مئی 1998 کو۔ اس کے بعد ہے آراب لگانا، درست آراب لگانا۔ دیکھیں سب سے پہلے ورڈ ہے برعکس، اس کے اندر بے کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، قاف کے اوپر جزم، ہاں رے کے اوپر بھی جزم لگائیں۔ نیکسٹ توقع، تے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، قاف کے اوپر شد اور پیش، اور عین کے اوپر جزم۔ کیا توقع نہیں، توقع نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے ادھر اسکول کے اندر ایک بچے نے پڑھا تھا، گورنمنٹ اسکول میں جب میں پڑھتا تھا، اس نے پڑھا تھا تکا، اس سے تکا پڑھا تھا۔ نیکسٹ تردد، تا کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد اور پیش، تردد۔ چلو تردد اب میں بول رہا ہوں تو وہ لگا لینا۔ تا کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد، وہ جو 3 ڈنڈے والی اوپر کو منہ کر کے ہوتی ہے، اور پیش، دال کے اوپر ہی پیش ہے، اور آگے لاسٹ والے دال کے اوپر جزم۔ اس کے بعد آ گیا تخت، آپ کہہ رہے ہیں تا کے اوپر زبر، خا کے اوپر جزم، پھر لاسٹ والا تا خالی چھوڑ دیں جی۔ اس کے بعد ورڈ کیا ہے؟ التجا، 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 الف کے نیچے زیر، لام کے اوپر جزم، تا کے اوپر زبر، جیم آگے چھوڑ دیں خالی، اس کو خالی چھوڑ دیں جی۔ نیکسٹ آ جائیں تو ہمارے پاس آتا ہے ورڈ حقارت، ساروں کے اوپر زبر ہی ہے، ہا کے اوپر زبر، قاف کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، حقارت۔ نیکسٹ حمایت،
حمایت میں نے چیک کر کے لکھوایا تھا. حمایت ہا کے نیچے زیر, میم کے اوپر زبر ڈالیں نہ ڈالیں وہ انڈرسٹوڈ ہے. ہا کے نیچے زیر ضروری ہے, ٹھیک ہے. آگے جو یا ہے اس کے اوپر زبر. نیکسٹ حادثہ, ہا زبر الف ہا, ہا کے اوپر زبر, دال کے نیچے زیر. نیکسٹ تشبیہ. تشبیہ کے لیے ڈیفینیشن یاد کر لیں. تشبیہ کے لفظی معنی ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا, کی طرح کہنا, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک مثال ہوتی ہے, تیسری لائن میں دیکھیں, اس سے کلام میں نکھار اور اردو وضاحت پیدا ہوتی. اس کے بعد مثلا اجمل شیر کی طرح بہادر ہے. اجمل شیر کی طرح بہادر ہے. اجمل شیر تھوڑی ہے, لیکن اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے تشبیہ دے دی. اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اجمل شیر کی طرح بہادر ہے. کیا؟ کی مانند, کی طرح. نیکسٹ اس کے بعد آیا تھا استعارہ. یہ دونوں تھوڑے مکس ہوتے ہیں, اس میں دیکھ لینا ذرا. اس میں ڈائریکٹلی کسی کو کچھ کہہ دینا, جس طرح ماں اپنے بچے کو کہے گی میرا بیٹا تو شیر ہے, یا بچہ ابھی گھر میں داخل ہوا تو ماں نے کیا کہا, وہ میرا شیر باسط آیا, ٹھیک ہے. اور باسط کے پیچھے کتا لگے, باسط نظر ہی نہ آئے ادھر, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کسی کو کسی کی بہادری میں ڈائریکٹلی فٹ کر دیں, تو اس سینس میں. استعارہ کے لغوی معنی عارضاً لینا. عارضاً مطلب ادھار لینا, یعنی عارضی طور پر مانگ لینے کے ہیں. اچھا, اس کے آگے اینڈ پہ لکھا ہے علم بیان میں استعارہ وہ لفظ ہے جو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو, اور غیر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے. جس طرح کہ یہ شعر دیکھیں, کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف, چرخے کوہن کانپ رہا ہے. اس شعر میں شعر کا استعارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تشبیہ اور استعارہ میں فرق دیکھیں اب غور سے. تشبیہ میں ایک چیز کو اس وقت دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جب ان دونوں میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو, جیسا کہ بہادری. لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اتنا بہادر ہے, یہ ہے ہی شعر, ٹھیک ہے. اچھا, کہتا ہے آگے وہ دے کہ میرا لال چاند کی طرح خوبصورت, اور یہ اس نے جملہ دے کے نا کہتا ہے اس میں سے آپ الگ الگ کریں, کہ نہیں استعارے پہچان کر الگ الگ کریں اور انہیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کریں, اس کو چھوڑیں. آگے لکھا ہے سابقہ, حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی حرف کے. اس کی ڈیفینیشن تو ہمارے لیے مطلب نہیں رکھتی سابقہ کی, لیکن یہ دیکھیں یہ آگے جو مثلا لکھا ہوا اگلی لائن میں, نا کا کیا بن رہا ہے؟ نا تجربہ کار, پر لطف کا, با کردار, پر لطف سوری پر پہلے آ گیا نا تجربہ کار, نا دان, ٹھیک ہے, نا تواں, نا سمجھ, نا لائق, سارے بن گئے نا. اس کا مطلب ہے سابقہ کا مطلب ہوگا سابق, یعنی کہ سابق مطلب پہلے آنے والا, جو پہلے لگا ہوا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا پر لطف, پر پہلے لگ گیا تو پر لطف, ٹھیک ہے. پر باش, ٹھیک ہے. پر نہیں, پر انداز نہیں ہوتا, پر وقار, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا با کردار, با عقل, با شعور, با عزت, ٹھیک, با وقار, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ لاحقہ, لاحقہ بعد میں آئے گا, جیسے گل دان, دان کا اور کو کیا کیا بنے گا؟ روشن دان, کوڑا دان بن سکتے ہیں. نیکسٹ وطن پرست, اب پرست کے لیے آئے گا, بت پرست, وطن پرست, شہرت پرست یا عزت پرست, اس طرح کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ حسرت ناک, خطرناک, دردناک, ٹھیک ہے, عبرت ناک ہو سکتے ہیں. آگے ملٹیپل بنا رہے ہیں, ایک دو ہی پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. ہاں بالکل آئے گا. نیکسٹ آگے انہوں نے کہا ہے ان ساروں کے نا, با, بے, ان, ہم, بان, دان
اور گار دار گر ان ساروں سے بنانے ہیں، اور یہ آپ کو 9-10 کی اردو قواعد و انشاء میں سے بھی مل جائیں گے. یا دوسرا طریقہ میں آپ کو پہلے ہمیشہ بتاتا ہوں، غزالی گائیڈ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی سارے کے سارے آپ سولوشن نکال سکتے ہیں. نیکسٹ، خود سے بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آب ہونا، شرمندہ، یہ تو محاورے کیے ہوئے ہم نے. نہ سن لیں میری بات، میں نے آپ کو تب کہا تھا یہ اس کو چھوڑیں، وہ سارے کے سارے محاورے کرنے ہیں، ایسے کہا تھا نا. اس ٹیسٹ کے اندر شامل تھے سارے محاورے؟ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئے تھے، وہی تو مجھے یاد ہی نہیں رہے. چلو اگلے ٹیسٹ کے اندر دونوں چیزیں پھر شامل کر لیں، محاورے پلس ضرب المثل دونوں، ٹھیک ہے. فرہنگ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں چلو نیکسٹ ٹائم شامل کروں گا. نیکسٹ دیکھیں، آگے آگے تلخیص نگاری. تلخیص نگاری میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے جی، جملوں کو درست کرنا وہ تو آپ کر نہیں لیں گے جی. آج شب برات کی رات ہے. شب چونکہ آلریڈی رات کو کہتے ہیں تو پھر رات اینڈ پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے. آج شب برات ہے. اس نے مجھ کو پوچھا، اس نے مجھے پوچھا، اس کی مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کی قلم ٹوٹ گئی، اس کا قلم ٹوٹ گیا. در حقیقت میں آپ سچے ہیں، در حقیقت آپ سچے ہیں، یا حقیقت میں آپ سچے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یا بادل برس رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. نیکسٹ، تلخیص نگاری کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ایک دفعہ پہلے میں نے کروائی ہوئی ہے. اصل میں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے آگے پیراگراف دیا ہوا ہے کہ ایک پیراگراف ہے، اس کی تلخیص لکھیں، کہ اس کا 1/3 بنانا ہے اپنی ورڈنگ کے اندر. کہ پیراگراف دیا گیا ہوگا، اس پیراگراف کے اندر سے جو ورڈز ہیں ان کو آسان اردو میں کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ صرف لفظوں کے معنی لکھ رہے ہیں بلکہ عبارت کو اپنی ورڈنگ میں چینج کریں، سیم ٹو سیم نہ لکھیں. ایک تو یہ کریں، دوسرا سٹوری کا جو کرکس ہے نا، اس کرکس کو اسی کرکس کے اندر رکھیں، موجود رہے اس کا. مطلب سپوز جیسے میں کامنلی بات کرتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ ہوا آدھے گھنٹے کا، مولانا صاحب نے کوئی تقریر کی، کسی ٹاپک پہ کوئی بات سمجھائی، ٹھیک ہے. اب آپ نے باہر آ کے کسی بندہ اور ہے کوئی، اس نے جمعہ نہیں پڑھا، یا آپ اپنے گھر والوں کو آ کے سنا رہے تھے کہ ایسے ایسے قاری صاحب نے سنایا، بتایا، جو بھی بتایا انہوں نے، کیا وہ آپ آدھا گھنٹہ پورا جتنا قاری صاحب نے ٹائم لیا اتنا ایکسپلین کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ ہو سکتا ہے 3 to 5 منٹ کے اندر سارا قصہ، سارا جو بھی واقعہ تھا بیان کرنا چاہیں آپ کر دیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تلخیص کر دینا، سمری کر دینا، ٹھیک ہے، شارٹ بنا دینا، 1/3 کر دینا، خلاصہ کر دینا. نیکسٹ دیکھیں، اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، حق کے راستے پر چلنا کسی پہاڑ پر چڑھنے کی طرح ہوتا ہے. ہر قدم اٹھانے کے لیے بہت ہمت کرنے، بہت جان لگانے اور بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک ایک کرکس حق والے راستے کا ہے، ٹاپک ہے ایک، اس کو ہم پکڑیں گے، اس کو ہم اپنی ورڈنگ میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حق کا راستہ یا سچی راہ یا سچ کا راستہ، آپ حق کی بجائے کیا لکھ لیں؟ سچ. حق کو حق لکھنا چاہیں تب بھی نو پرابلم. کا راستہ انتہائی کٹھن ہوتا ہے. نہیں، تھوڑا سا ورڈنگ بھی اپ گریڈ کریں نا، ٹھیک ہے. اب کیا لکھیں؟ حق کا راستہ یا حق کے راستے پر چلنا انتہائی کٹھن کام ہے. یہاں تک ختم کر دیں بات، اگلی بات انتہائی مشکل کام ہے لکھ کے چھوڑ دیں. جبکہ باطل کا راستہ کسی پہاڑ سے اترنے جیسا ہوتا ہے، یعنی آپ ایک قدم اٹھائیں تو دوسرا اور تیسرا قدم خود سے اٹھتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا پہاڑوں سے اترتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی نیچے کو موو کرتے جاتے ہیں. ڈاؤن ورڈ موومنٹ بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہاں، سیڑھیوں سے بھی اوپر سے نیچے اترتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، اب یہ اس اسٹیٹمنٹ باطل والے راستے کو، جبکہ باطل کے راستے پر چلنا انتہائی آسان ہوتا ہے، بات ختم.
اب اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں دونوں راستوں پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی زندگی 2-4 قدم آگے 2-4 قدم آگے اور 2-4 قدم پیچھے جانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ حق اور باطل میں سے کوئی ایک ہی راستہ انسان کو چننا پڑتا ہے، یا یہ جملہ بول لیں یا یہ بول لیں، حق اور باطل کے رستوں پر ایک ہی وقت میں چلنا ناممکن ہے۔ سمجھ لگی بات کی کہ اس کے اندر تو انسان پھر اپنا آپ ضائع کر رہا ہے کہ سیڑھیوں کے اوپر کبھی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، کبھی اترتا جا رہا ہے بار بار، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو منزل تو نہیں ملے گی، وہ تو درمیان میں رہ جائے گا۔ آپ ورڈ پھر لکھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا تھا کہ میں اس طرح تو ساروں کو لکھوا دوں، نوٹ ڈاؤن کروا دوں، اور نہ ہی یہ سیم آنا ہے پیراگراف۔ ہمیشہ خود سے بنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک چیز سکھا رہا ہوں، اپنی آسان ورڈنگ کے اندر جو مرضی لکھ لیں، ہر ایک کا اپنی ورڈنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرکس تو سیم ہے نا، مطلب اس کا خلاصہ وہ تو سیم ہونا چاہیے نا۔ بات جس ٹاپک پر ہوئی اس ٹاپک کو تو نہ چھوڑیں۔ آپ یہ نہ ہو یہاں بات ہو رہی ہے آپ پہاڑوں پہ چڑھنے کا تذکرہ شروع کر دیں۔ یہاں پہ پہاڑ پہ جب بندہ چڑھتا ہے تو اسے بڑی مشکل پیش آتی ہے، جب نیچے اترتا ہے تو بڑی آسانی سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اب بات تو یہاں جوڑنے والا جو ہے یہ بھی جوڑ لے گا، لیکن یہاں پہاڑ پر چڑھنے یا اترنے کو صرف ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اصل بات کیا کی گئی ہے؟ حق اور باطل کی۔ سچ پر چلنا، قائم رہنا انتہائی مشکل ہے، اس میں آپ کو بڑا کچھ جھیلنا پڑے گا، بڑی مشکل حالات سامنے آئیں گے، جبکہ باطل کا جو راستہ ہے جس کے اندر آپ جھوٹ بھی بولیں گے، 2 نمبریاں کریں گے، سارا وہ بڑا ہی آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ آپ چپ کر کے ایک وہ بیان دے دے تو آپ کی بات ہی ساری پھر جاتی ہے۔ یوں نہ تو اس کا سفر طے ہو پاتا ہے اور نہ ہی وہ منزل پر پہنچ پاتا ہے۔ آگے شعر لکھا ہوا ہے لیکن آپ شعر نہیں لکھیں گے اب، کیونکہ آپ تو خلاصہ کر رہے ہیں۔ شعر ہمیشہ وضاحت کے لیے دیا جاتا ہے چیز کے اندر، اور زیادہ جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے مضمون لکھیں، نہیں جیسے کہا جاتا ہے ایک مضمون لکھیں، جیسے میں نے آج کہا، آج کے مضمون میں نے کہا کتنے شعر لکھنے ہیں؟ 3۔ کیوں کہا؟ وہ بہت زیادہ سٹیٹمنٹ کو بھاری کر دیں گے، مضمون میں اتنا زیادہ وزن ڈال دیں گے، ایک شعر کی وجہ سے، 2 شعر کی وجہ سے، 3 شعر کی، یہاں ایک شعر دے کے پیراگراف کو بہت وزنی کر دیا گیا، آپ نے اس کو خلاصہ کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، تو شعر نہیں لکھیں گے، وہاں جڑتی ہوئی ایک بات لکھ دیں گے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و علم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اچھا، یعنی کہ حق اور باطل کے رستوں پر اکٹھے چلنے سے آپ کو کوئی منزل مقصود نہیں ملنے والی۔ بات ختم۔ یہاں پہ یہ جوڑی گئی ہے، بات جوڑی گئی یہاں پہ کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے ساتھ بت پرستی بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ نہ تو وہ خدا پا سکے گا، بتوں نے پہلے ہی کچھ نہیں دینا اسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں دہشت گردی اور ہماری ذمہ داری۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے اچھے اور برے لوگوں سے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا، پے نمبر 83 پہ بات کر رہا ہوں میں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا 2014 میں، 2014 میں۔ دہشت گردی کا عموماً نشانہ بنتے ہیں بے گناہ شہری۔ فوج ہمارا دفاع کرتی ہے سرحدوں پر۔ دہشت گردی ایک عمل ہے بزدلانہ، مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ آگے جملے بنانا جی، نہیں کونسلر پوچھ لیں کون ہوتا ہے، یہ تو یونین کونسلر جو آپ کے ایریا کے اندر ہوتے ہیں، ہاں نہیں اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ۔ اچھا، کیفیت کنڈیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالت کو کہتے ہیں۔
کھوکھلا خالی ہونا، مذموم مقاصد برے ارادے، جملے آپ خود بنائیں گے، پوشیدہ چھپا ہوا، انہی کے معنی ہوپ سو آپ کو اینڈ پہ بھی مل جائیں. ٹھیک ہے. کڑی نظر رکھنا، سخت نظر رکھنا، چوکنے رہنا. رضاکار جو راضی ہو کر خود بخود کوئی کام کرنے کی ولنگنس شو کرے، ولنگ ورکر ان کو کہتے ہیں. رنگ و نسل مختلف یعنی کہ ہونا، مختلف قسم کے رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے قواعد سیکھیں. اس میں علم، علم کا مطلب ہے علامت یا نشان. قواعد میں اس میں علم سے مراد وہ خاص نام ہے، خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر قائد اعظم، قائد ملت، مادر ملت، حیدر قرار. ان میں سے کوئی بھی ایک نام ہوتا ہے نا جو خاص طور پہ اس کا پڑھ چکا ہوتا ہے کسی کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں علم کی اقسام، خطاب، لقب، کنیت، تخلص، عرف. اب ان میں سے مختلف کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے کہ خطاب، آپ ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو یاد کریں. علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، نذیر احمد دہلوی کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اور آگے جتنی ایگزامپلز دی گئی ہیں وہ دیکھ کر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ خطاب ہیں. خطاب ملتا کن کی طرف سے ہے؟ خدمات، بہادری یا قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. نیکسٹ آ گیا لقب. یہ عام طور پہ وصف یا خوبی کی وجہ سے پڑ جاتا ہے نام لقب، جیسا کہ کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، حیدر قرار. حیدر قرار کس کا لقب بلا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. داتا، گنج بخش اور صادق اور امین وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. آگے کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے، کنیت کہلاتا ہے. مثلا ابن مریم، ابن قاسم، ام لیلہ، ام کلثوم وغیرہ. عرف، کسی شخص یا کا پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے الٹے نام، ہمارے ہاں جو الٹے نام ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گڈو، پپو، گڑیا. نہیں ایسا نام جس سے اگلا بندہ چڑ کھائے، اسے برا لگے، وہ نام لینا گناہ ہے. جس طرح لوری اپنے آپ کو خود کہتا ہے، ہاں وہ خود کہتا ہے جی لاہوری. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آگے گئے تخلص. جی وہ کہتا ہے ایسا نام لے جس سے دکھ ہو. ہاں وہ اگلے کو برا لگے، وہ غلط. نیکسٹ، وہ مختصر نام جو جسے شعراء اپنے اصل نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان، غالب ان کا تخلص بن گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کتاب تھی دیوانِ غالب. نیکسٹ دیکھیں، یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 86 کے ٹاپ کے اوپر. مادر ملت خطاب، مصحفی تخلص، آتش تخلص، ابو سعید کنیت، محسن پاکستان خطاب، ابن فخر کنیت. نیکسٹ آگے آ جاتے ہیں. ہاں یہ آگے جو اپلیکیشن لکھنا، درخواست لکھنا دکھایا ہوا ہے نا یہاں پہ، جناب عالی کے اوپر عمومی طور پہ وہ کھڑا زبر سا ڈالا ہوا ہوتا تھا، وہ اوپر نہیں آتا. اگر وہ اوپر کوئی لگائے تو وہ غلط ہے. اس لیے یہ ضروری ہے یہاں پہ کہ جناب عالی کے آگے ایکسکلیمیٹری سائن، جسے اردو میں کیا کہتے ہیں، حروف فجائیہ. ٹھیک ہے. فجائیہ کا سائن جو ہوتا ہے یہ لگانا ضروری ہوتا ہے. جس کے اوپر زبر ہو، کھڑا زبر میں نے بولا ہے غلط ہوتا ہے، وہ نہیں لگانا، میں نے بولا ہے. نہیں وہ اور بات ہے. جی نیکسٹ دیکھیں. جی اس کا پیٹرن آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، کوئی بھی آ سکتی ہے. پیج نمبر 90.
راشد منہاس پیدا ہوئے 1951 میں. راشد منہاس نے گھر پر رکھے ہوئے تھے کھلونے جہازوں کے ماڈل. راشد منہاس کے والد تھے انجینئر. راشد منہاس کی تربیت مکمل ہوئی 1971 میں. راشد منہاس کے جہاز کا نام تھا T-33. نیکسٹ، جہاز راشد منہاس کا جہاں تباہ ہوا وہاں سے ہندوستانی سرحد دور تھی 32 کلومیٹر. راشد منہاس کو نوازا گیا نشان حیدر سے. آگے الفاظ کے جملے بنانا. ہدایات، داستان کہانی قصے کو کہتے ہیں. قربان ہونا آپ کو پتہ ہے. غدار، جو غداری کرے، پتہ یہ ملک کا دشمن ہو. تربیت آپ کو پتہ ہے نا، تربیت کسی کی ہونا. جی اس کے بعد آگے ہے اعراب لگانا. دیکھیں، اعتراف، الف کے نیچے زیر، آئین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر. الف کے نیچے زیر، آئین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، بس اعتراف. مشغلہ، میم کے اوپر زبر، شین کے اوپر جزم، آئین کے اوپر زبر، غین کے اوپر زبر، مشغلہ. گمان، گاف کے اوپر پیش، بس. نیکسٹ، اعزاز، پہلے لگ چکے ہیں پچھلے لیسن میں. انکشاف، الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، کاف کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر. نیکسٹ، ہے محافظ، میم کے اوپر پیش، فا کے نیچے زیر، محافظ. بھائی کون آیا تھا؟ باسط. ٹھیک ہے. نیکسٹ، ضرب الامثال. یہ ضرب الامثال بھی آپ کو پتا ہے 9-10 کی اردو قواعد انشاء میں سے کرنے ہیں، تو انہیں ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کرنا لکھا ہوا، تو یہ سارے اسی میں سے ہو جائیں گے. مکالمہ نویسی ڈائیلاگز ہیں، اور یہ فرسٹ 3 ڈائیلاگز آپ نے کرنے ہیں. اگر کسی بچوں کو لینے ہیں تو انہیں کہنا چھٹی 2 بجے گی. جی جی. نیکسٹ دیکھیں، زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام. زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام کا رائٹر سید ضمیر جعفری. اس کے بعد برائے اساتذہ اکرام والا جو نیچے لکھا ہوا ہے نا نظم کے نیچے، یہاں سے دیکھیں، طلباء کو بتائیں کہ کیس مشہور قصے لیلا مجنوں کے مرکزی کردار مجنوں کا اصل نام کیا ہے. اس کا اصل نام کیا تھا؟ کیس. بٹھا دیں بس، ٹھیک ہے، فی الحال کلاس کام کر لیں. کیس مجنوں کا اصل نام ہو گیا، یہ ایم سی کیو ہو گیا. نیکسٹ، اسی سے نیچے یلو والا جو باکس ہے ہم نے سیکھا سید ضمیر جعفری کی یہ نظم فیض احمد فیض کی غزل رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام کی پیروڈی ہے. مطلب کاپی ہوتی ہے، یہ اسی کے اوپر وزن پہ بنائی گئی ہوتی ہے، سیم چیزیں اٹھائی گئی ہوتی ہیں. اونٹ کو اگر جہاز یا بس کہنا شروع کر دیا جائے تو حقیقت میں جہاز یا بس نہیں بن جائے گا. اچھا، وہ یعنی کہ محاورتاً جس چیز کو کہا جائے. کیس مجنوں کا اصل نام ہے، وہ بھی نیچے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، وہی جو پہلے میں نے لکھوا دیا ہے. جی نیکسٹ، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 96 کے اوپر. علم الماری کا مکتب 4 دیواری کا نام. ملٹن ایک لٹھا ہے، مومن خان پنساری کا نام. بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیص. دل ہو یا دلیا ہو دانائی کے بالائی ضمیر. کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام، اور پٹواری پاکستان میں کس کو کہتے ہیں؟ نون لیگیوں کو کہتے ہیں. نیکسٹ آگے دیکھیں، صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیض.
ہے بہت ہی مختصر سا میری دشواری کا نام. کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام. بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی, زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام. یہ مصروں میں سے مکمل کرنا تھا ان کو. نیکسٹ آگے دیکھیں اعراب لگانا. پن ساری, پے کے اوپر زبر, نون کے اوپر جزم. قمیص, کاف کے اوپر زبر, میم کے نیچے زیر, یا کے اوپر جزم. نیکسٹ ہے نجد, نون کے اوپر زبر, جیم کے اوپر جزم, دال کے اوپر جزم. نیکسٹ سرشت, سا کے اوپر سین کے اوپر زبر, را کے نیچے زیر. نیکسٹ دشواری, دال کے اوپر پیش, شین کے اوپر جزم. الفاظ کے متشابہ, یہ متشابہ الفاظ کے آپ کو نوٹس میں دوں گا, یہ میں اس دفعہ ابھی آپ کو دے دوں گا. دشواری کا زیر کے نیچے زیر نہیں آئے گا. دشواری تو وہ رئی ہو سکتا ہے بلا ورڈ, کچھ انڈرسٹوڈ میں ہم لیتے ہیں, جیسے علماء ورڈ آ جائے تو میم کے اوپر زبر ڈالنا ضروری نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے نیچے ہی جانا ہے اور اس کے اوپر آنا ہے, یہاں زیر نیچے ہی جانی ہے کیونکہ اینڈ پہ یہ ہے. اگر ہوتا تو جس طرح ہوتا ہے وہ کچھ ورڈ ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ کھڑا زبر آتا ہے, پھر اس کے اوپر اینڈ پہ چھوٹی یہ ہو تو. نیکسٹ دیکھیں کیا تنزن, کسی کو تانا مارتے ہوئے, جسے ٹونٹنگ کہتے ہیں انگلش میں. نیکسٹ محاورات, یہ ادھر سے میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. رموز اوقاف, رموز اوقاف رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں, ایم سی کیو کے طور پہ یاد کر لیں. اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہرنا یا رکنا ہے. یوں رموز اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنے کے اشارے یا علامات. اب انہوں علامات کو پڑھ لیتے ہیں جو کہ پیپر میں ایم سی کیو کے طور پہ پوچھی جا سکتی ہیں. یہ جو آگے ڈیش سی ڈلی ہوئی ہے, ختمہ اس کو کہیں گے. سوالیہ نشان آپ کو پتہ ہے سوالیہ, سکتہ کوما, الٹا کوما لگا ہوا جو, آگے وہ مثالیں وغیرہ دی گئی ہیں. نیکسٹ اگلے پیج پہ آ جائیں تو آ جاتا ہے ندائیہ, یہ اس کے سامنے سائن لگا ہوا ہے. اس کے بعد آگے ووین, جس کو ہم انورٹڈ کوماز انگلش میں کہتے ہیں. اس کے بعد آگے رابطہ, کولن, دو نقطے لگے ہوئے ہیں, کولن. اگر ایک نقطہ اور ایک کوما ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, سیمی کولن. انگلش میں کیا کہتے ہیں, سیمی کولن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے روداد, روداد ہوتا ہے کسی واقعے یا قصے کو اپنے ساتھ جو بیتا ہوا ہو اس کو خود سے بیان کرنا. جیسا کہ ڈیفینیشن, کسی سفر, مقام, تقریب, واقعے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا روداد کہلاتا ہے. یہ روداد بھی میں آپ کو ایک دو کروا دوں گا 9th کی اردو قواعد انشاء میں سے. لیسن نمبر 15 کرپشن اور اس کا خاتمہ. کرپشن والا مضمون کرنا ہے ایک تو سارے بچوں نے. جی بالکل, ڈاکٹر اے کیو خان, دو میں نے بتائے ہیں, بس 2 پہ رکھیں. نیکسٹ آیتوں میں یہ سورہ مطففین ہے, یہ کافی لمبا چوڑا اس کا بن جانا ہے. یہ اگلی حدیث ہے ایک جامعہ ترمذی کی, سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ ایک ہو گیا. آگے نیچے بخاری سے ہے. پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے. یہ 2 لین دین کرنے والوں کے مابین بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی ہے, جھوٹ گئی, تو ان کی بات برکت ختم کر دی جاتی ہے. جیسا کہ سپوز آپ کوئی چیز بیچنے مارکیٹ میں گئے, موبائل ہے, تھوڑی سی خرابی پڑی ہے تو آپ بیچنے چلے گئے, ایسا ہوتا ہے اکثر. آپ جا کے نہ بتائیں مارکیٹ میں جس کو بیچنے یا کسی بندے کو بیچ رہے ہیں, اگر آپ نے نہ بتایا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے اس لیے میں بیچ رہا ہوں, تو آپ کی اس میں سے برکت ختم کر دی جائے گی. اسلام کا اصول یہ ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی برائیاں ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں, اس کی خامیاں جو ہیں پہلے وہ بتاتے کہ اس کے یہ خامیاں ہیں اس لیے میں بیچ رہا ہوں. جو بھی ہے سچ بولو, جو بکنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا. برکت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جاؤں. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 50,000 بھی پر منتھ آ رہا ہے نا, تو میں اس میں بھی میرے گھر کا سرکٹ بہت اچھا چل رہا ہے, میرے دل کو اس کے اوپر تسلی ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے, بس صحیح چلا, اللہ کا شکر ہے جتنا ہے. لیکن
کئی آپ نے خود دیکھے ہوں گے کروڑوں روپیہ کما رہے ہوں گے، لاکھوں روپیہ صحیح کما رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے گھر میں وہی افراتفری کا شکار ہیں، وہ اتنے میں بھی ان کی پوری نہیں پڑے گی. اس کو کہتے ہیں بے برکتی ہونا، کہ اتنا کچھ ہے اس کے باوجود بے برکتی ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہ مسجد کے قاری صاحبان جو ہیں، میں جانتا ہوں، ان کے کسی کی 12,000 پے ہے، کسی کی 18 25 اس کے لگ بھگ پے ہے. اور امیجن کرو ہمارے گھروں کا راشن 35,000 پلس چلا جاتا ہے پر منتھ، دودھ پر منتھ گھر کا 25,000 کے قریب چلا جاتا ہے. اور ان کی ٹوٹل آمدن کتنی ہے؟ 25,000، جس میں سے بچوں کے ڈائپرز آنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سارا گھر کا راشن آنا ہے، ساری چیزیں چلنی ہیں، بجلی کے بل آنے ہیں، گیس کے بل آنے ہیں، گھر کا رینٹ دینا ہے، ساری چیزیں چلنی ہیں نا. تو امیجن کرو ذرا. صرف میں کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ ہو، برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، یہ صرف برکت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب انسان اندر سے مخلص نہیں ہوتا تو پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، بھائی بھائی کا سگا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں آگے. اچھا، یہ آیت ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں باہم تعاون نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ. یہ آپ فٹ کرنا نہیں جانیں گے، رہنے دیں، اس کا ریفرنس رہنے دیں، کیونکہ آپ کو فٹ کرنا نہیں آئے گی یہ. اچھا، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، MCQs لگاتے ہیں. پیج نمبر 105 کے اوپر ہے کرپشن لفظ ہے انگریزی زبان کا. بدعنوانی سے عموماً ہمارے یہاں مراد دیا جاتا ہے بددیانتی. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے ہلاکت ہے. خود سے آپشن لکھ دیں. قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا سچا اور امانت دار تاجر. معاشرے میں بددیانتی، بدنیتی اور معمولی غرض کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جھوٹ کا. یہ واقعی میں ایسا ہے، سچ ہے. پتہ بھی ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے باوجود بندہ جھوٹ بولے. ایسا کردار ہی میں کہتا ہوں انسان کو ڈبو دیتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے. انسان کو بزدل اور صحیح ڈرا ہوا جو اندر ہے، مینٹلی ڈرا ہوا انسان، وہ جھوٹ بولتا ہے. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، جس کو اپنا ضمیر پہ پورا اعتماد ہے نا، جھوٹ بولے کہ نہیں، چاہے اگلا بندہ اسے قتل کر دے. اتنا آپ اپنے آپ کو پکا کر لو کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، سچ بولوں گا. اس کے بدلے میں چاہے مجھے جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے میں کروں گا فیس. نیکسٹ دیکھیں. بدعنوانی کے خاتمے کا آغاز کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر سے. نیکسٹ، خالی جگہ پر کریں. در حقیقت بدعنوانی کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. تجارت حلال روزی کمانے کا بہترین طریقہ ہے. بہترین تجارت کے لیے جی تو نے بتایا نہیں، پڑھ رہے سمجھ. چلو جاؤ، آپ چلے جاؤ، پھر جلدی آؤ، شاباش، جلدی شاباش، نکل جاؤ. کوئی باقی سمیٹ لے گا، حذیفہ اس کا سمیٹ دینا سامان. آپ چلو جی. بہترین تجارت کے لیے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو. قسمیں کھا کر یا جھوٹی تعریف کر کے مال نہ بیچیں، سچ بتائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، حکومتی سطح پر سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین. اچھا، نیکسٹ آ گیا سنگین جرم، یا اس کے کیا کہتے ہیں، بڑا گہرا یا بڑا زیادہ خطرناک قسم کا، اس کو ہم کہیں سنگین معاملہ. اس سینس میں سنگین بیماری نہیں، سنگین معاملہ ہوتا ہے، مہلک بیماری ہوتی ہے. جی میرے ساتھ بہت سنگین معاملہ ہوا. نہیں، جملہ وہ لکھا کریں جس میں معنی اگلے بندے کو کچھ سمجھ لگے بات کی. ہمیں سنگین جیسی چیزوں سے بچنا چاہیے. غلط ہے بچے، یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے. سنگین نہیں، غلط ہے. نہیں بچے، تھوڑا سمجھا کریں. بہت سنگین معاملہ ہے. سنگین معاملوں میں ہمیشہ دوسروں کی رائے لے کر قدم اٹھانا چاہیے. سنگین معاملات میں بدعنوانی ایک سنگین جرم ہے، جھوٹ بولنا ایک سنگین بد اخلاقی ہے. ٹھیک ہے. نہیں بچے، اس میں کوئی بات ڈپکٹ نہیں ہو رہی، کیا معاملہ. نیکسٹ جی، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں.
مہذب، پاکستان ایک مہذب ملک ہے. کدھر کی بات ہے یہ؟ آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ یہ کہہ لیں اسلام ہمیں مہذب بناتا ہے. اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان مہذب بن جاتا ہے. مہذب سلجھا ہوا پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سلجھا ہوا پن، ایٹیکیٹس اچھے ہیں آپ کے. اسلام ہمیں موجود رکھے. ٹھیک ہے جی. عمل پیرا، ہم اخلاق کے عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ کیا جملے آپ نے ٹوٹے پھوٹے بنائے ہوئے ہیں؟ ہمیں اسلامی سلوک پر عمل پیرا ہونا، ہمارے والدین کی بہت رحمت ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. والدین غلط بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے. والدین جب تک آپ کو حکم دے رہے ہیں اسلام کے دائرے کے اندر کا، مطلب آپ کے والدین آپ کو کہہ دیں بت پرستی کرو، جھوٹ بولو، یہ کام غلط کرو، اب نہیں کریں گے. اسلام کا اصول پہلے آئے گا. آپ کے والدین کا حکم اس دائرے سے باہر جا چکا ہے، اب اس کو فالو نہیں کرنے کے لیے باؤنڈ. آپ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، یعنی کہ غلام ہیں. اس کے بعد اگلی کوئی بات آتی ہے. جی ہمیں نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں ملک کے قوانین پر عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ بھی کہہ لیں جو قوانین اشاروں کے اصولوں کے دوسرے بنے ہوئے ہیں. بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا. بادشاہ کو گولی مارے. آپ، میں کہتا ہوں جو ریالٹی بیس ہے نا، اپنے آپ کو تھوڑا سا کریٹو بنائیں. اب پتہ کیا، یہ غلامانہ تصور چھوڑ دیں، نکالیں ذہنوں میں سے. نیکسٹ، راسخ، ہمیں اپنے حق کے لیے راسخ ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک، ڈٹ جانے کی سینس میں ہوتا ہے. داد رسی، اس پر ظلم ہوا مگر اس کی داد رسی کسی نے نہ سنی. فلسطین کی داد رسی کے لیے کوئی ملک نہ پہنچ سکا. یہ لکھو، چھوڑو سارے جملے. داد رسی ہوتا ہے کسی کی مصیبت میں اس کی مدد کے لیے پہنچنا، اس سینس میں کہیں. فلسطین والا بچے جملہ میں نے بولا ہے نا، لکھیں. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں. اچھا، قواعد سیکھیں. متضاد الفاظ یہ میں آپ کو کروا لوں گا الگ سے. جی لیسن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے جو ہم نے آج کرنے تھے. رپورٹ پیج نمبر 108 پر آ جائیں. منظم انداز میں خاص حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل رسمی تحریر رپورٹ کہلاتی ہے. رپورٹ کے اجزاء